بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ مشاہدین کرام و سامعین کرام، ہمارے اسلامی تذکرہ چینل سے بہت سارے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں آج وضو کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے جس سے پاکی کی جا سکتی ہے۔ نماز کے لیے پاک و صاف ہونا چاہیے، روزے کے لیے پاک و صاف رہنا چاہیے، من جملہ عبادات کے لیے پاک و صاف رہنا چاہیے۔ پاکی کے تعلق سے اللہ کے کلام میں ارشادات آئے ہیں، پاکی کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے احادیث میں احکام آئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ طہارت کے ذریعے ہمارے پاس آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ ایمان بہت اصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو تولتا ہے، ایمان والے بندوں کو ہی مقام دیتا ہے اور انہیں نجات دیتا ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایمان کے وزن سے بندوں کو چھٹکارا ملتا ہے، بخشش ملتی ہے، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچاتا ہے، بخش دیتا ہے، اور آخر سے آخر ذرہ بھر جس کے پاس ایمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اب یہاں تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدھا ایمان حاصل ہو رہا طہارت سے، پاکی صفائی سے، آدھا ایمان مل رہا ہم کو۔ یہ ہمارے ظاہری بدن کو ہم پاک و صاف کریں گے تو ہمیں آدھا ایمان حاصل ہو جائے گا، اور آدھا ایمان ہمارے باطنی طہارت سے، یعنی عبادات سے، نماز سے، تلاوت کلام پاک سے، درود کے ورد سے، دیگر اذکار وغیرہ سے آدھا ایمان ملے گا۔ تو لہذا پاکی صفائی کے تعلق سے آدھا ایمان مل رہا ہے۔ ایک ہے وضو، دوسرا ہے تیمم، تیسرا ہے غسل۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں جس سے انسان ظاہری بدن سے ظاہری طور پر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم وضو کے تعلق سے تذکرہ کریں گے۔ مشاہدین کرام، آپ غور فرمائیں اور اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنی نظروں میں بٹھا لیں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے پاک و صاف پانی چاہیے۔ تو پاک و صاف پانی کسی برتن میں لے کر ہم وضو شروع کر سکتے ہیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلے ہم دونوں پنجوں کو دھونا چاہیے 3 بار وضو کے اندر۔ اس کے بعد کلی کرنی چاہیے 3 بار، کلی کرنے کے بعد غرارہ کرنا چاہیے 3 بار، غرارے کے بعد 3 بار ناک میں پانی لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنے چہرے کو پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک کے حصے کو 3 مرتبے دھونا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو کونیوں تک، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبے دھونا چاہیے۔ اس کے بعد پاؤں سر کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کا مسح کرنے میں غور سے دیکھیے کہ ہاتھوں کو گیلا کریں، 3 انگلیاں، ایک کلمے کی انگلی اور انگوٹھے الگ کریں، اس کے بعد پیشانی کے پاس سے مسح کرنا شروع کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کانوں کا مسح کریں، کانوں کا مسح کے بعد گردن کا مسح کریں، اور آخر میں دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھونا چاہیے. یہ وضو کا جو ہے اورل طریقہ جو میں نے اپنی زبان سے کہا ہے، آپ بغور سنے ہوں گے، آپ اپنے ذہن نشین کر لیں گے اور یاد رکھیں گے، اسی طرح عمل پیرا ہوں گے. وضو کریں گے تو آپ پاک و صاف ہو کر اب عبادت کے لائق بن گئے، نماز کے لیے قابل بن گئے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نماز پڑھ سکتا ہوں، سارے عالم میں جتنے اہل اسلام ہیں سب وضو کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز. تلاوت کلام پاک کرنا ہے تو وضو کے بعد ہی آپ تلاوت کلام پاک کریں گے. یعنی کلام پاک کو پکڑنا ہو، چھونا بھی ہو تو جو ہے باوضو ہو کر چھونا چاہیے. زبانی پڑھنے کے لیے بغیر وضو کی زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کلام پاک کو یا پنسورے کو یا کوئی عربی اور دیگر کتاب کو پکڑنا ہے تو باوضو پکڑ کر پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ کو وضو کا جو اورل طریقہ معلوم ہوا، اس کے اندر جتنے اعضاء دھوئے گئے ہیں ان اعضاء کے دھونوں میں اس کے مختلف اعمال بتائے گئے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فرض حصہ پایا جاتا ہے اور پھر سنت کے حصے پائے جاتے ہیں. دونوں ہاتھ کے پنجے دھونے سے لے کر ٹخنوں تک پیر دھونے کے جو اعمال ہیں، ان میں منہ دھونے سے پہلے کے جو اعمال ہیں وہ سنت والے ہیں، جیسے کہ 2 ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، غرارہ کرنا ہے، ناک میں پانی لینا ہے، تو یہ فرض والے نہیں ہیں، یہ سنت والے عمل ہیں. منہ دھونے سے لے کر پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک جو حصہ دھویا جاتا ہے وہ فرض حصہ کہلاتا ہے. وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. ایک ہے منہ دھونا، دوسرا ہے کونیوں تک ہاتھ دھونا، تیسرا ہے پاؤں سر کا مسح کرنا. یہ فرض والا ہے. سارا سر کا وضو کریں گے تو جو ہے وہ وضو کے اندر فرض میں شامل ہو جائے گا. اور آخری فرض ہے وضو کا، وہ دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا چاہیے. تو یہ فرائض ادا ہو گئے اور سنتیں بھی وضو کے اندر کے ادا ہو گئے. ایسے میں سنت کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو مضائقہ نہیں، حرج نہیں ہے، لیکن جو فرض حصہ ہے منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر دھونا، یہ فرض حرکات ہیں، فرض اعمال ہیں. ان کے بغیر آپ وضو کریں گے یا ان میں غلطی کرتے ہیں وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوا تو عبادت نہیں کی جا سکتی، وضو نہیں ہوا تو تلاوت نہیں کی جا سکتی. لہذا وضو صحیح طریقے سے کریں، وضو صحیح طریقے سے انجام دیں. وضو کو مکمل طور پر جو اعضاء دھوئے جانے ہیں وہ مکمل طور پر اچھی طرح دھوئے جائیں. اسی لیے 3 بار دھوئے جانے کا حکم دیا گیا. حالانکہ واجب ہے 1 بار دھوئیں گے تو دھویا جا سکتا ہے، لیکن 3 بار جو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ سنت عمل ہے. اس لیے کہ پہلی بار دھونے سے اگر کہیں سکھا گیا ہو تو دوسری بار دھونے سے گیلا ہو جائے گا، دوسری بار بھی دھونے سے کہیں سکھا گیا ہو تو تیسری بار دھونے سے وہ حصہ گیلا ہو جائے گا. تو یہ ہے وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پروگرام میں اس کے بعد جو ہے آپ کو میں نے جو وضو کیا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا. آپ اس کا بھی مشاہدہ کریں، غور کریں، آپ ذہن نشین کر لیں، نظروں میں بٹھا لیں، اور اس کے جو ہے وضو کے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. آسان الفاظ میں اس کی نیت ہے: اتوضؤ لرفع الحدث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم، والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ دعا اور نیت ہو گئی. اس کے بعد جو ہے بالخصوص منہ دھونے سے لے کر فرض جو حصے دھوئے جائیں گے اس میں ہر عضو کے دھونے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. منہ دھونے پر یہ کلمہ شہادت پڑھیں، ہاتھ کونیوں تک دھونے پر کلمہ شہادت پڑھیں، مسح کرنے پر کلمہ شہادت پڑھیں، پیر دھونے پر کلمہ شہادت پڑھیں. اس کے بعد آپ وضو سے باہر آئیں گے
تو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بتا کر بھی کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سورہ قدر پڑھیں، انا انزلنا کا سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا آخر ہے، اس کے بعد آپ باہر آ جائیں گے اور پھر چہرہ وغیرہ جو گیلا ہوا رہتا ہے موٹے کپڑے سے اس کو پوچھ لیں، آپ اس کے بعد اپنے عبادات کی طرف راغب ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ 3 بار ہاتھوں کے پنجے دھوئے جا رہے ہیں۔ تین بار کلی کی جا رہی ہے، جس میں دانت انگلی سے صاف کیے جا رہے ہیں۔ غرارہ کیا جا رہا ہے 3 مرتبہ۔ غور فرمائیں۔ اب ناک میں پانی لیا جا رہا ہے اور انگلی کی جا رہی ہے صفائی کے طور پر۔ 3 بار منہ دھویا جا رہا ہے، جو وضو کا پہلا فرض عمل ہے۔ دوسری بار چہرہ دھویا جا رہا ہے، پھر تیسری بار چہرہ دھویا جا رہا ہے اور داڑھی میں خلال کیا جا رہا ہے۔ سیدھا ہاتھ کونی تک دھویا جا رہا ہے، پھر سیدھے ہاتھ کے بعد بایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا جا رہا ہے۔ سر کا مسح کیا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کانوں کا مسح کیا جا رہا ہے، اس کے بعد گردن کا مسح بھی کیا گیا ہے۔ سیدھا پیر دھویا جا رہا ہے، جس میں کری انگلی کے ذریعے خلال کیا جا رہا ہے 2 انگلیوں کے درمیان۔ پیر دھونے میں آخر جو حصہ ہوتا ہے بالخصوص چھوٹی انگلی سے خلال کرنے کا، کہ سیدھے پیر کی کری انگلی کے پاس سے بائیں ہاتھ کی کری انگلی سے نیچے سے اوپر لائیں، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے درمیانی حصے کو خلال کرتے ہوئے اس کی کری انگلی کے آخری حصے تک نیچے سے اوپر خلال کریں تو مکمل ہوا وضو۔ اب اٹھنے کے بعد آسمان کی طرف کلمے کی انگلی بتا کر کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سورہ قدر پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جزاک اللہ خیرا۔